اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان لوگوں کا جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ نجات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے جی، دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی چیز ایمان، دوسرا عمل صالح، نیک اعمال۔ قرآن کریم میں جہاں بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ فقط ایمان لانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جہنم میں اگر گیا بھی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن عمل صالح کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ میدان معاشر سے سیدھا جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ فائدہ ہے اعمال صالحہ کا۔ تو جب تک اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ جنت میں جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن اعمال صالحہ کرے تاکہ میدان معاشر میں جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فرمایا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان مٹی سے بنا ہے، اسے خاکی کہتے ہیں۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، انہیں نوری کہتے ہیں۔ جنات جو ہیں، شیطان جو ہیں، وہ آگ سے بنے ہیں، نار سے بنے ہیں، انہیں ناری کہتے ہیں۔ شیطان کی صفت ہے ہمیشہ الٹے کام کرنا، فرشتوں کی صفت ہے ہمیشہ اچھے کام کرنا ہیں جی۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں۔ شیطان ناری مخلوق ہیں، ہمیشہ الٹے کام کرتے ہیں۔ رہ گیا انسان، یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا اس میں دونوں صفات ہیں، نوری صفات بھی ہیں، ناری بھی ہیں۔ سبحان، یہ اچھے بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے۔ تو اس خاکی کو چاہیے اگر اپنی زندگی اس نے اخروی زندگی سنوارنی ہے، فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، پھر عمل کرے، پھر نوریوں والے اعمال کرے تو قیامت کے دن نجات ملے گی۔ حضرت داؤد طائی قیامت کے دن جی کوئی خان ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی بھٹ ہو، کوئی جیسا بھی ہو، قیامت کے دن کوئی سیٹھ ویٹھ بادشاہ وزیر نہیں دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ اعمال پر ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آپ اہل بیت سے ہیں اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ تو آپ نے دوبارہ عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت ہونے کی وجہ سے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے تو اس لحاظ سے آپ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، ارشاد فرمایا، مجھے تو خود یہ خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن کہیں میرے جد اعلیٰ، چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، تو فرمانے لگے مجھے تو خود یہ خوف لگا ہوا ہے کہ کل میدان معاشر میں میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی، اللہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی۔ اس سے حضرت داؤد طائی پھر فرمایا قیامت کے دن نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے، نسب پر نہیں۔ قیامت کے دن حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بڑی عبرت حاصل کی، فرمانے لگے یا اللہ جب اہل بیت رسول کے خوف کا یہ عالم ہے تو میں کس کھاتے میں ہوں، ہے نہیں؟ اللہ حضور سے بڑھ کے کس کا خاندان اعلیٰ ہے، کس کا نسب اعلیٰ ہے نہیں؟ ان نظرات کی اگر یہ کیفیت ہے کہ قیامت کے دن عمل سے ہی نجات ملے گی، ہر بندہ مومن کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ عرض کیا تھا تو آج پھر میں نے اسے تفسیر روح البیان میں پڑھا۔ بلخ افغانستان کا ایک قدیم شہر ہے۔ قدیم جو شہر تھا وہ دریائے آمو سے 74 کلومیٹر دور تھا، لیکن آج کل جو شہر ہے بلخ کا، افغانستان کا شہر بلخ صوبہ بھی ہے افغانستان کا، وہ دریائے آمو سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ پہلا جو قدیم جو شہر تھا سکندر اعظم کے دور کا، اللہ اکبر، سکندر اعظم کی جو بیوی تھی وہ اسی شہر بلخ کی تھی، سبحان اللہ، قدیم شہر، لیکن وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو نیا جو شہر ہے بلخ اس سے کچھ فاصلے پر ہے۔ بلخ کا ایک بندہ تھا،
اس نے اپنے غلام سے کہا اس بار زمین میں کھیتوں میں گندم بونی ہے، لیکن وہ جو مالک تھا بڑا اللہ کا نافرمان تھا، تو غلام نے گندم بونے کے بجائے اس نے کہا کہ یہ وقت ہے آج تھوڑی سی اپنے مالک کو، اپنے آقا کو نصیحت کر دوں۔ اس نے گندم بونے کے بجائے کھیت میں جو بو دیے۔ کچھ عرصے کے بعد جب فصل تیار ہوئی تو وہ مالک فصل کاٹنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا وہاں تو کھیتوں میں ہر طرف جو لے لہا رہے ہیں، گندم تو ہے ہی نہیں۔ اس نے غلام کو بلایا، ڈانٹا، او بے وقوف، میں نے تمہیں کہا تھا گندم بونی ہے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا حضور میں نے جو اس لیے بوئے، میں نے کہا شاید جو بونے سے بھی گندم ہی اگ جائے گی۔ تو مالک نے کہا بے وقوف، بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو بونے سے گندم پیدا ہو جائے؟ تو غلام نے دست بستہ عرض کی حضور اگر جو بونے سے گندم پیدا نہیں ہوتی تو برائیاں کرنے سے جنت بھی نہیں ملتی۔ عمل بھی نیک کریں گے تو قیامت کے دن نجات ملے گی، نجات بھی برائیوں سے بدکاریوں سے نہیں ملتی۔ یہ سن کر مالک کو عبرت حاصل ہوئی، اسی وقت اس نے توبہ کی اور غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنی مثنوی میں بھی نقل فرمایا ہے۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ اس جنت میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورہ دہر میں آتا ہے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، سورہ حج میں آتا ہے سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ہر جنتی کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک موتیوں کا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو لگے گا کہ کنگن پہنا ہوا کتنا عجیب سا لگے گا، لیکن ایک جملہ بولا جاتا ہے جیسا دیس ویسا بیس۔ سبحان اللہ۔ جی وہ جنت جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں پہنے ہوئے کنگن بھی اچھے اور خوبصورت لگیں گے۔ آج بھی دنیا میں جن لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے کڑے وغیرہ پہنتے ہیں، زنجیر وغیرہ پہن لیتے ہیں یا گھڑی باندھتے ہیں، گھڑی دیکھیں ہاتھ میں کتنی خوبصورت لگتی ہے، تو جنت میں انشاءاللہ کنگن بھی خوبصورت لگیں گے۔ ہیں جی سبحان اللہ۔ دنیا میں مرد کو کنگن پہننے کی کیوں نہیں اجازت؟ سبحان اللہ۔ اللہ علماء کرام نے فرمایا کہ دنیا میں مرد کو کنگن پہننے کی اس لیے اجازت نہیں کہ یہ کنگن پہننا اس چیز کی علامت ہے کہ اب انسان آرام و سکون سے زندگی بسر کرے۔ فرمایا دنیا میں مرد کے لیے آرام نہیں، مرد کے لیے لازم ہے اٹھے اللہ کے دین کا کام کرے وہ۔ آج کل آپ دیکھیں گے بھی نا محاورہ بھی بولا جاتا ہے، کوئی بندہ دھمکی دیتا ہے نا، کہتا ہے میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں کیا؟ چوڑیاں پہن رکھی ہیں کہ عورتوں کی طرح آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤں، میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ دنیا میں بندہ جو مومن ہے نا، مرد مومن، اس نے دنیا سے مقابلہ کرنا، اپنے رب کی دین کی خدمت کرنی ہے۔ آرام دنیا میں اس کے لیے نہیں، جنت میں آرام سے رہے، جتنے مرضی کنگن پہنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور انہیں جنت میں باریک ریشمی کپڑے کا لباس پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ باریک ریشم و استبرق، اور موٹے ریشم۔ قیامت کے دن جنت میں جو مسلمانوں کو، جنتیوں کو جو لباس ملے گا وہ باریک ریشم کا بھی ہوگا اور موٹے ریشم کا بھی ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اس جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تخت پر آرام چین سکون سے بادشاہ ہی بیٹھتا ہے، پتہ چلا جنتی سارے بادشاہوں والی زندگی بسر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سارے اس وقت بادشاہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر طرف ہزاروں کے حساب سے خدام ہوں گے، اکیلا بندہ تخت پہ جلوہ گر ہے تو بادشاہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان، پورے پاکستان سے کئی گنا زیادہ ایک ایک بندے کے پاس جائیداد ہوگی جنت میں، ہر طرف باغات ہی باغات ہیں، وہ بادشاہ نہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر طرف خدام ہر وقت تیار ہیں نوکری چاکری کے لیے، خدمت کے لیے، ادھر منہ سے آواز نکلی ادھر خدمتگار تیار، بادشاہ نہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر جنت میں جانے والا ہر جنتی اللہ کے فضل و کرم سے بادشاہوں والی زندگی بسر کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کے جنت میں شامل فرما دے، داخل فرما دے۔ نعم الثواب،
یہ کتنا ہی اچھا اجر ہے، سبحان اللہ، کہ جنت میں چلے گئے۔ وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل ہم سب کو اس آرام گاہ میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔